تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آمین۔ بہنوں بھائیوں، سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو مخالف ہے، کلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا جو مخالف ہے وہ ابلیس ہے، اور وہ ایمانداروں کو اس طرح سے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ انہیں جو ہے مارے اور پھاڑ کھائے۔ اور وہ جو ہے کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہوشیار رہنا ہے، اور دوسری چیز ہمیں بیدار رہنا ہے۔ بہنوں بھائیوں، ابلیس کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے اور رہے گی کہ وہ خدا کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ گرائے۔ لیکن اس سے اوپر جو ورس 7 پڑھی گئی ہے، اس ورس کا جو کانٹیکس ہم دیکھتے ہیں، اوپر جو 7ویں ورس میں بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ بہنوں بھائیوں، بات سادہ ہے، بات سمپل ہے کہ جب ہماری زندگی میں فکریں، پریشانیاں ابلیس لے کے آتا ہے تو اس کا مین جو پرپس ہے وہ فکروں کا، وہ پریشانیوں کا، وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایماندار جو ہیں وہ ایمان میں جو ہے ڈگمگائیں۔ 9ویں ورس جو ہے اس کو پڑھا نہیں میری وائف نے، لیکن 9ویں ورس میں جو ہے خداوند کا پاک کلام، میں نے بعد میں پڑھیں گے۔ 9ویں ورس جو ہے اس میں جو ہے خداوند کہتا ہے کہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے بزرگ پطرس کے تھرو جو ہے خداوند جو ہے وہ کلام کرتا ہے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو کر، ایمان میں مضبوط ہو کر، جب ہم ان تینوں ورسز کو جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے یہ فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں جو لے کے آتا ہے خدا کے لوگوں کے اوپر، اس کا مین جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ ایمان میں جو ہے وہ گرے۔ ہم پلیز آپ ورس 9 بھی جو ہے وہ ضرور پڑھ دیں۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ آمین۔ آمین آمین، گاڈ بلیس یو۔ بہنوں بھائیوں، خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو۔ کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے ایمان میں مضبوط ہو کر۔ جیسے میں نے کہا 7، 8، 9 ورس جو ہے جب ان کو ہم تینوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ سارا جو ہے سمجھ آتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ فکریں جو ہیں، پریشانیاں جو ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ گھیر لیتی ہیں، اور جو ہے انسان جو ہے ایمان میں جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ ڈھاما ڈول ہوتا ہے۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ مضبوط ہو جاؤ اور یہ جان رکھو کہ ہم اکیلے جو ہے وہ کسی پریشانی میں سے یا دکھ میں سے نہیں گزرے، بلکہ ہمارے دوسرے بھائی بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ہو سکتا ہے دکھ اٹھا رہے ہوں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ ورس 7 میں جیسے کہا کہ اپنی فکریں ساری اسی پہ ڈال دو، اپنی فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ بہنوں بھائیوں، فکریں جو ہے، پریشانیاں جو ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے یہ بیماریاں جو ہے انسان کی زندگی میں لے کے آتی ہیں، جیسے جو ہے ہارٹ کی پرابلمز اور جو ہے ڈائبٹیز، ایسے بہت ساری جو ہے وہ پرابلمز جو ہیں فکروں کی وجہ سے انسان جو ہے ان پریشانیوں میں جاتا ہے۔ کلام یہ کہتا ہے کہ فکریں ساری کس پر ڈال دینی ہے؟ خداوند پر ڈال دینی ہے، اور ایسے نہیں ڈال دینی کیونکہ خداوند کو ہماری جو ہے فکر ہے، خداوند کو ہمارا جو ہے خیال ہے۔ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے سوچ کے، فکر کر کے جو ہے زیادہ ڈپریشن میں جا کر جو ہے وہ ایک بھی دن جو ہے اپنی زندگی کا نہیں بڑھا سکتا۔ نہ کوئی شخص جو ہے کوئی بہت زیادہ سوچے تو وہ اپنے بال جو ہے وہ کم زیادہ کر سکتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، کلام بڑا کلیئر ہے۔ کلام یہ بتاتا ہے، جیسے پڑھا گیا پطرس کا خط، کہ کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ساری فکریں جو ہے، تھوڑی سی نہیں، ساری فکریں، کلام بتاتا ہے تھوڑی نہیں بلکہ ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آمین۔ بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم فکروں سے آزاد رہیں۔ خداوند نے مجھے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم جلالی زندگی گزاریں، تاکہ ہم اس کی حضوری میں جو ہے اپنی زندگی گزاریں۔ بہنوں بھائیوں، خداوند چاہتا ہے کہ میں ڈینیل جیمز آپ
ہم سب اپنی تکلیفیں جو ہیں، اپنی پینس جو ہیں، اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو دے دیں. جیسے لاسٹ میسج میں ازائیا 53 میں پڑھا گیا کہ خدا باپ نے سارے غم جو ہیں ہمارے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح پر ہم سب کے غم جو ہے ڈال دیے. سو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں جو ہے خداوند یہ اتنی بڑی دلیری دیتا ہے کہ اپنی پین، اپنی جو سٹریس ہے، اپنی تکلیفیں جو ہیں، اپنی پریشانیاں جو ہیں وہ ساری ہم جو ہے خداوند کو دے دیں، کیونکہ خداوند کو ہماری جو ہے فکر ہے. سو خداوند چاہتا ہے کہ میں آپ ہم سب جو ہے خداوند کی حضوری میں چلیں، خداوند کی حضوری میں رہیں، اور اپنے دل جو ہے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ زندہ خدا کے سامنے میں اور آپ اور ہم اپنے دلوں کو جو ہے زندہ خدا کے آگے کھولیں، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے. آمین. سو اسی طرح سے بہنوں بھائیوں خداوند جو زندہ خدا ہے وہ ہماری بیسک نیڈ کو جانتا ہے. سو ہم دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں ہیں، وہ ہر شخص کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ نیڈ ہوگی، ہر شخص کا ڈیفرنٹ جو ہے وہ ضروریات ہوگی. سو خدا جو میرا اور آپ کا خدا ہے وہ بہت بڑا خدا ہے. وہ ہم سب کی ضروریات کو جو ہے وہ نہ کہ صرف پورا کر رہا ہے بلکہ وہ دنیا کے آخر تک کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. سو وہ ہماری نیڈز کو جو ہے وہ جانتا ہے. سو ہم دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں ہیں اور ڈیفرنٹ لوگوں کی جو ہے وہ بیسک نیڈ ہے، اور خداوند ان ساری جو ہے وہ نیڈز کو پورا کرتا ہے اور کرتا رہے گا جب تک ہم اس دنیا میں ہیں. آمین. سو بہنوں بھائیوں خداوند کہتا ہے، خداوند کلام کرتا ہے مجھ سے، آپ سے، چرچ سے، کلیسیا سے، ایمانداروں سے خداوند کلام کرتا ہے کہ تمہاری قدر تو بہت زیادہ ہے. چڑیوں کو دیکھو جو نہ وہ جو ہے بوتی ہیں نہ کاٹتی ہیں، ان کو بھی وہ ہر چیز جو ہے وہ پرووائیڈ کرتا ہے. سو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جتنے بھی جاندار دیکھ لیں، چاہے وہ سمندر کے نیچے ہیں، پتھروں کے نیچے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، خداوند انہیں پرووائیڈ کرتا ہے. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو خداوند مجھ سے اور آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمہاری قدر تو بہت زیادہ ہے، تمہاری قدر تو جو ہے بہت زیادہ ہے. خداوند کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی جو ہے وہ بھولوں گا نہیں. سو ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو وہ کلام کرتا ہے کہ اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو، تھوڑی بہت نہیں، ساری فکریں. خداوند کہتا ہے جیسے میں نے کہا کہ ہم سب کی ڈفرینٹ جو ہے ہو سکتا ہے فکریں، ڈفرینٹ جو ہے فکریں ہو سکتی ہیں، ڈیفرنٹ جو ہے پریشانیاں جو ہے، سٹریس جو ہے، پین جو ہے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ ساری جو ہے وہ مجھ پر ڈال دو. سو بہنوں بھائیوں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں کسی بھی چیز کا جو ہے خداوند ہمیں محتاج نہیں ہونے دیتا. سو خداوند کلام کرتا ہے بار بار، جب ہم خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں خداوند بار بار اپنے لوگوں کو تسلی دیتا ہے. خداوند بار بار اپنے نبیوں سے بات کرتا ہے. خداوند بار بار اپنی قوم بنی اسرائیل سے بات کرتا ہے. خداوند بار بار چرچ سے بات کرتا ہے. خداوند بار بار جو ہے ایمانداروں سے بات کرتا ہے. خداوند بار بار جو ہے ڈینیل جیمز سے بات کرتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. بہنوں بھائیوں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ تسلی کی بات ہے کہ خداوند ڈائریکٹلی جو ہے مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے جو ہے بات کرتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. آمین. سو بہنوں بھائیوں جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں، آپ اگر اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم سب جب اپنی زندگیوں کا جو ہے وہ جو ہے چیک اپ کریں گے، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، تو بہنوں بھائیوں ہم یہ بات بڑے جو ہے بلند طریقے سے کہہ سکتے ہیں، بڑے دلیری سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے ہمیشہ جو ہے ہمیں جو ہے اپنے ہاتھوں میں سنبھالے رکھا ہے. خداوند کبھی بھی جو ہے ہم سے دستبردار نہیں ہوا. خداوند نے کبھی بھی جو ہے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہونے دیا. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند اتنی دلیری جو ہے اپنے لوگوں کو دیتا ہے کہ ساری فکریں، تھوڑی ساری فکریں جو ہے مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری ضرورت ہے. سو ہم بہنوں بھائیوں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند صرف اتنا ہی نہیں کہتا بلکہ خداوند کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہم اس بڑی دلیری کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. سو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے جو ہے صرف ہماری فکریں اپنے اوپر نہیں لی بلکہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو وہ تاریکی سے نکال کر جو ہے وہ روشنی میں لے کے آ گیا ہے. سو تاریکی
باریکی میں بہنوں بھائیوں جب کوئی انسان ہوتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا, اس کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن سب کچھ جو ہے اندھیرا ہوتا ہے, اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. لیکن ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے نہ کہ صرف ہماری فکریں اپنے اوپر لی بلکہ جو ہے ہمیں اندھیرے سے نکال کر جو ہے وہ روشنی میں لے آیا ہے. اور جب ہم روشنی میں آ گئے ہیں, جب ہم جو ہے جلال میں آ گئے ہیں, تو بہنوں بھائیوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے خوشخبری کی بات ہے کہ جب ہم جلال میں ہیں, روشنی میں ہیں, تو ہم جو ہے اگر کوئی چیز ہر چیز ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس روشنی کے لیے, اس جلال کے لیے. اور جب ہم روشنی میں ہیں تبھی تو جو ہے بزرگ کہتا ہے ورس 8 میں, تم ہوشیار اور بیدار رہو کیونکہ تمہارا مخالف جو ہے وہ گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اندھیرے میں ہے تو اس کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ جو ہمارا مخالف ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور وہ ہمیں پھاڑ کھانا چاہتا ہے, وہ ہمیں مار دینا چاہتا ہے, اور وہ ہمیں اس جو ہے اس جلالی اس ابدی زندگی سے جو ہے وہ محروم کرنا چاہتا ہے. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو ہے اس اندھیرے سے اس روشنی میں لے کے آ گیا جہاں اب ہم جو ہے ناواقف نہیں ہیں, اس کے حربوں سے ہم ناواقف نہیں ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ فکروں کو, ڈپریشن کو, انزائٹی کو لے کر جو ہے وہ جو ہے ایمان پر ہٹ کرتا ہے, اور ایمان پر جب انسان کے ہٹ ہوتا ہے تو پھر ایمان جب ڈگما ڈول ہوتا ہے یا ہلتا ہے یا شیک کرتا ہے تو اس میں جو ہے انسان جو ہے وہ زندگی نہیں گزارتا جو خداوند چاہتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے جو ہے ویسی ہم زندگی گزاریں. سو خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے رکھی, اور ہم اس بات کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بہنوں بھائیوں خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو ہے حوصلہ رکھیں. خداوند چاہتا ہے میں اور آپ اور ہم سب ایماندار جو ہے ہم بھروسہ رکھیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں, اعتقاد رکھیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہوئے ہو سکتا ہے مصیبت اٹھاتے ہیں یا کوئی اٹھاتی ہوگی یا اٹھاتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, میل فیمیل فیملی چرچز کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں حوصلہ رکھنا ہے, ہمیں بھروسہ رکھنا ہے. خداوند یہ چاہتا ہے اپنے لوگوں سے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اعتقاد رکھیں کہ خداوند نے جس نے ہمیں اندھیرے سے نکال کر جو ہے روشنی میں لے آیا ہے وہی خداوند جو ہے وہ ہمیں سنبھالے رکھے گا. وہی خداوند جو ہے. اب ورس 6 جو ہے اسی میں ایک اور آیت جو ہے ایک اور ورس جو ہے میں ایڈ کر دوں گا. سو پلیز آپ ورس 6 کو بھی پڑھیں کہ خداوند کتنا انکریج کرتا ہے اپنے لوگوں کو. بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے. آمین آمین آمین. سو بہنوں بھائیوں خداوند کلام کرتا ہے کہ وہ تمہیں وقت پر جو ہے سر بلند کرے گا. آمین. سو ہو سکتا ہے انسان جو ہے وہ جو ہے مصیبت یا پریشانی میں جو ہے اس کا دل جو ہے وہ اوپر نیچے ہو, لیکن خداوند یہ کہتا ہے کہ میں وقت کا جو ہوں خدا ہوں, میں وقت کو کنٹرول کرتا ہوں, میں وقت کو بڑھا بھی سکتا ہوں, اور میں اپنے بیٹے بیٹی بیٹے بیٹوں کے لیے جو ہے وقت کو جو ہے وہ کم بھی کر سکتا ہوں. اور خداوند کہتا ہے وہ تمہیں وقت پر جو ہے سر بلند کرے گا. آمین. سو بہنوں بھائیوں ہماری جو زندگی ہے خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ہے اطمینان حاصل کریں. وہ اطمینان جو لارڈ جیسس دیتے ہیں, وہ اطمینان جو فری میں ملتا ہے خداوند یسوع مسیح کی. اس کی کوئی پرائز نہیں ہے, اس کے لیے کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ریکوائرمنٹ ایک ہی ہے, اس کی کنڈیشن ایک ہی ہے. اس اطمینان کو لینے کی کنڈیشن خداوند کا پاک کلام صرف ایک ہی بتاتا ہے. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے خداوند کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دے دیں. ہم اپنے آپ کو جو ہے خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے جو ہے فروختنی سے دے دیں. میں اور آپ اپنی لائف جو ہے وہ خداوند کو دے دیں. سو یہ ایک الگ سبجیکٹ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے ہم خداوند کو اپنی زندگی دے سکتے ہیں. سو بہنوں بھائیوں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں, اور خداوند جو ہے وہ ہمیں وہ پیس دے گا
جس کی کوئی پرائز نہیں ہے، لیکن وہ دنیا نہیں دے سکتی، وہ صرف جو ہے خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، وہ فری ہے، اور وہ اطمینان جو ہے وہ جو دنیا دیتی ہے وہ ٹیمپرری ہوگا، لیکن یہ پیس جو خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، یہ پیس جو ہے اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس سے شادی کر لوں، میری زندگی میں سکون آ جائے گا، تو یہ وہ والا سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں اس ملک میں ہوں، میں اس ملک میں چلا جاؤں، میں اس ملک میں چلا جاؤں، سکون آ جائے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں جو ہے میرے پاس 3 بچے ہیں، 3 اور ہو جائیں، 6 ہو جائیں، سکون آ جائے گا، یہ وہ سکون نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میرے پاس جو ہے وہ چھوٹی جاب ہے، زیادہ ہو جائے، بڑی ہو جائے تو مجھے پیس آ جائے گا، یا میرے پاس بزنس ہے، چھوٹا ہے بڑا ہو جائے، گھر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے اور بڑا ہو جائے، نہیں، یہ سارے پیس جو ہیں یہ جو ہے ٹیمپرری، یہ اس دنیا والے۔ لیکن جو لارڈ جیسس پیس دیتے ہیں، جو لارڈ جیسس بات کریں اطمینان کی، وہ اطمینان بہنوں بھائیوں ان چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور جس کی زندگی میں وہ پیس آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ ساری چیزیں، جیسے بزرگ پالوس کہتا ہے کہ جو چیزیں مجھے جو ہے وہ بڑا آدمی بنا سکتی تھیں، وہ ٹائٹل، وہ جو ہے امیر ہونا، وہ جو ہے ایک استاد ہونا، یا وہ لوگوں میں عزت حاصل کرنا، وہ ان چیزوں کو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ساری جو ہے کچرا ہے، لیکن مسیح مجھے مل گیا ہے، وہ پیس جو مجھے مل گیا ہے اس کے سامنے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کچرا ہیں۔ سو بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو کہ ہمیں جو ہے اطمینان دیتا ہے، ہماری فکریں اپنے اوپر لیتا ہے۔ وہ بہنوں بھائیوں بادشاہوں کا بادشاہ، جو مالک ہے اس دنیا کا، وہ اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ تم مبارک ہو۔ سو جو اس لارڈ جیسس کو جو ہے فالو کرتا ہے، جو اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے، فروتنی سے جو ہے وہ خدا کے قوی کے ہاتھوں میں جو ہے وہ دے دیتا ہے، وہ جو ہے خداوند کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں مبارک ہیں۔ سو بہنوں بھائیوں، جو لوگ خداوند کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں وہ لوگ بھکاری نہیں ہیں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں وہ بھکاری نہیں ہیں۔ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ سر ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ سو بہنوں بھائیوں، خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس کو اس نے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ جو چیزیں وجود میں نہیں ہوتی وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے وجود میں لے آتا ہے۔ سو ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے لوگوں کو نہ کہ صرف جو ہے اس اندھیرے سے، ان فکروں سے، ان غلامیوں سے آزاد کیا، بلکہ انہیں بیٹے اور بیٹیاں کا۔ سو کوئی بھی باپ جو ہے وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ کسی کے آگے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے۔ سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اگر چھوٹی موٹی خواہش جو ہے وہ پوری نہ ہو اور خدا کا انکاری ہو جاتا ہے۔ بہنوں بھائیوں، میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہماری مصیبتوں، ہماری پریشانیوں، ہماری ضروریات سے بہت بڑا خدا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا وہ خدا ہے جو پاسٹ کو بھی جانتا ہے، جو فیوچر کو بھی جانتا ہے، ہر چیز کو میرا اور آپ کا خدا جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا آسمانی خدا، جس کو میں اور آپ جو ہے اپنا خداوند مانتے ہیں، جس کو میں اور آپ اپنا آسمانی باپ کہتے ہیں، اور جس نے اس کائنات کا مالک ہے، جس کو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور بہنوں بھائیوں، سب چیزیں جو ہیں اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ بار بار ثابت کرتا ہے کہ اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اسی نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے۔ سو بہنوں بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں جب ہم بک آف ڈینیل کی سٹڈی کرتے ہیں، حزقیل کی سٹڈی کرتے ہیں، یہ ساری پروفیٹک بکس کی جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو بہنوں بھائیوں، خداوند کا پاک کلام جو ہے ان بزرگوں کے تھرو جو پروفیسیز کرتا ہے وہ آج ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پروفیسیز جو ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ سو کیوں خداوند نے اپنے بزرگوں سے یہ کلام کیا؟ تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم ایمان پر کھڑے رہیں۔ سو جب جیسے میں نے کہا
کہ ڈینیل کی بک کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ڈینیل نے جو خواب کی تعبیر بتائی نبوکت نظر کی وہ مورت کی، تو بہنوں بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے جب وہ ڈینیل جو ہے اس جو ہے وہ خواب کی جو ہے تعبیر بتا رہا تھا خدا کے پاک روح کی ہدایت سے، تو بہنوں بھائیوں وہ اس وقت بہت سارے جو وہ آنے والی جو قومیں آنے والی جو سلطنتیں تھی ان کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج جس وقت میں آپ سے یہ کلام شیئر کر رہا ہوں بہنوں بھائیوں وہ ساری جو پروفیسیز ہیں وہ پوری ہوئی۔ سو یہ خداوند ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، خداوند مجھ سے اور آپ سے یہ بات کرتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی درد اور یہ سر درد یہ خداوند کے آگے کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں۔ خداوند میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ زمانوں کا خدا ہے، جو سلطنتیں وجود میں نہیں آئی کس طرح سے ان میں ٹوٹ پھوٹ ہونی تھی، کس طرح سے ان پر دوسری حکومت نے آ کے اوورٹیک کرنا تھا، اوور کم آنا تھا، بہنوں بھائیوں میرے اور آپ کے خدا نے جو ہے وہ ساری باتیں اپنے نبیوں کے تھرو جو ہے اس کتاب میں جس کو ہم اپنا زندہ خدا کا کلام کہتے نہیں بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ زندہ پاک کلام جو ہے خدا کا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ساری پروفیسیز جو ہیں وہ پوری ہوئی اور جو رہ گئی ہیں وہ بھی ان دا نیم آف جیسس جو ہے وہ پوری ہوں گی۔ سو بہنوں بھائیوں میرا اور آپ کا خدا جو ہے جو حکومتیں وجود میں نہیں تھیں خداوند نے اپنے نبیوں کے تھرو ان کے بارے میں بھی جو ہے اس کلام میں جو ہے سیو کر دیا۔ سو بہنوں بھائیوں میرے اور آپ کے لیے جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے دلیری کی بات ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ فیوچر کو بھی جانتا ہے، وہ جو ہے پاسٹ کو بھی جانتا ہے، وہ ہر چیز جو ہماری زندگی میں جو ہے ہونے والی ہے خداوند جانتا ہے۔ سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، وہ جو ہے جانتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کس چیز کے محتاج ہیں۔ سو بات سمپل کہنے کی یہ ہے پہلا پطرس 5:7 کہ اپنی ساری فکریں اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ سم ٹائم انسان یہ سوچتا ہے کہ میری فکر جو ہے یہ بہت بڑی ہے، شاید اس خدا ابھی دیکھ نہیں رہا۔ یہی خدا جس نے ڈینیل کے تھرو جو ہے وہ ساری مورت کا جو ہے وہ بتایا اور وہ سلطنتیں ویسے ہی جو ہے آج جس دور میں گزر رہا ہوں وہ سارا جو ہے سسٹم ویسے ہی جو ہے وہ ہوا۔ سو بہنوں بھائیوں یہی خدا جو ڈینیل کا خدا ہے، یہی خدا جو پطرس کا خدا ہے، یہی خدا جو ہے بزرگ یوحنا کا خدا ہے، یہی خدا جو ہے بزرگ پالوس کا خدا ہے، اور یہی خدا میرا اور آپ کا خدا ہے، یہ سچا خدا ہے، وہ ہماری فکروں کو جانتا ہے۔ بعض اوقات جیسے میں نے کہا کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ میری جو میرا مسئلہ ہے یا جو میری بیماری ہے اس پر شاید خدا کی جو ہے وہ نظر نہیں پڑ رہی، لیکن بہنوں بھائیوں ورس 6 کلیئر کٹ صاف سیدھا بتاتی ہے بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروختنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پر ابھی نہیں وقت پر جو ہے سر بلند کرے گا۔ آمین۔ سو خدا کو معلوم ہے کس وقت ایگزیکٹ ٹائم ہے۔ جیسے میں زیادہ تر اپنے میسیجز میں جوزف کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جوزف جو ہے وہ جب قید خانے میں گیا اس نے ان دونوں کا جو ہے نان والے اور جو ہے وہ پیالے والے کا جو ہے خواب بتایا تو وہ فوراً جو ہے بتا سکتے تھے بادشاہ کو۔ بادشاہ جلدی جلدی اسے بلاتا تو سب سے پہلی اس کی ڈیزائر یہی ہوتی کہ بھائی تو مجھے میرے باپ کے پاس بھیج دے جس کو میں یاد کر رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی اسے کپڑے دیتا، اناج دیتا اور اس کے باپ کے پاس بھجوا دیتا۔ لیکن بہنوں بھائیوں خدا کا جوزف کے لیے یوسف کے لیے یہ پلان نہیں تھا، خدا کا یوسف کے لیے بڑا پلان تھا، اس وجہ سے اسے اس قید میں رہنا پڑا۔ اس وقت ہو سکتا ہے جوزف جو ہے یوسف جو ہے یہ باتیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن جب خدا کا جو ہے وقت پر خدا نے اسے سر بلند کیا تو اس وقت اسے سمجھ آئی ہوگی کہ خدا جو ہے وہ وقت پر جو ہے وقتوں کا خدا ہے، وہ وقت پر جو ہے وہ سر بلند کرتا ہے۔ سو بہنوں بھائیوں ہم اپنے اس بڑے خدا کا جو بہت بڑا خدا ہے جس نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، ہم اس نے اپنے بڑے خدا کا شکر گزار ہیں جو پشت تا پشت جو ہے ہماری اولادوں کی، ہمارے آنے والے بچوں کی جو ہے حفاظت کرتا ہے اور واضح کرتا ہے۔ خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے، صرف تسلی نہیں دیتا بہنوں بھائیوں بلکہ وہ بہت بڑی تسلی دیتا ہے۔ ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو اسٹرینتھ دیتا ہے، اپنے لوگوں کو وہ زور دیتا ہے۔ بہنوں بھائیوں یہ وہ والا زور نہیں ہے جو موٹیویشنل اسپیکر جو ہے پیسے
سے لے کر جو ہے وہ اسٹرینتھ دینے, اطمینان دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ 2 منٹ کے لیے لوگ بہت ریلیکس, انسان بہت ریلیکس ہو جاتا ہے, لیکن بہنوں بھائیوں جیسے جیسے گھنٹے گزرتے ہیں وہ انسان جو ہے وہ اسی سٹیج پر آ جاتا ہے. لیکن یہ جو تسلی کا سر چشمہ ہے بہنوں بھائیوں, یہ جو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح اطمینان کا سر چشمہ ہے, جب میں اور آپ اور ہم سب اپنی زندگیاں اس کے کبھی ہاتھوں کے نیچے جو ہے دے دیں گے, تو بہنوں بھائیوں وہ وقت پر جو ہے وہ ساری سر درد, کمر درد اور دوسری بھی جو دردیں ہیں وہ ساری دردیں خداوند یسوع مسیح جو ہے ہماری زندگی سے دور کر دے گا. چاہے وہ سر درد جو ہے فکروں کی وجہ سے ہے, چاہے وہ کوئی اور کسی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے پین ہے, خداوند وہ سر درد جو ہے, فکروں والی سر درد جو ہے ہماری زندگی سے نکال دے گا. سو ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم سے پیار کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. خداوند کہتا ہے کہ میں جو ہوں, میں نے کائنات بنائی ہے, میری پوشاک کا کنارہ چھو. بہنوں بھائیوں ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوئیں, کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھو لیتا ہے وہ اس زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جس میں اطمینان ہے, جس میں آرام ہے, جس میں سکون ہے, جس میں تسلی ہے. اور ابلیس ہمیشہ سے اس کی کوشش یہ ہے کہ انسان جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ نہ چھوئے. بہنوں بھائیوں خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے, جس شخص نے بھی اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اسے زندگی میں مل گئی, وہ زندگی میں داخل ہو گیا. اور جس شخص کو بھی خداوند یسوع مسیح نے چھوا اس کی زندگی میں زندگی آ گئی, اس کی زندگی میں اندھیرے چلے گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خود ایک شخص جس کی آئی بال نہیں تھے خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے اندھیرے ختم کر دیے, خداوند یسوع مسیح نے اس کی فکریں ختم کر دی. خداوند یسوع مسیح نے زمین سے مٹی لی, اسے سانا اور آئی بال بنا کر اس کی آنکھوں میں لگا دیے, اور اس کی زندگی میں سے اندھیرے, اس کی زندگی میں سے فکریں, اس کی زندگی میں سے پریشانیاں, اس کی زندگی میں سے غم جو ہے خداوند یسوع مسیح نے دور کر دیے. اور یہ جو جس کے بارے میں بزرگ پطرس کہتے ہیں کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف جو ہے جو گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے, یہ اس وقت بھی اور آج بھی جو ہے چاہتا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ ایمان میں گریں, اور اسی فکروں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ڈال کر جو ہے اس کے ایمان پر جو ہے ہٹ کرتا ہے. بہنوں بھائیوں جیسے میں نے کہا کہ ہر ملک میں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے اپنے پرابلمز ہیں, وہاں کی اپنی فکریں ہیں, وہاں کی اپنی مشکلات ہیں, لیکن میرا اور آپ کا خدا جو ہے وہ ہر مشکلات کو, ہر پریشانی کو, ہر ایک مسئلے کو خداوند جانتا ہے, اور وہ بہت بڑا خدا ہے, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. وہ ہماری خواہشوں کو, ہماری نیڈز کو, ہمارے جو جس حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں وہ سب چیزیں جانتا ہے. سو بہت ساری پرابلمز ہیں جن کے پاس جو ہے خداوند چاہتا ہے کہ اور بڑے میرے لوگ جو ہیں فروتنی سے جو ہے میرے ہاتھ کے نیچے آئیں, اور میں وقت پر جو ہے انہیں جو ہے سر بلند کروں گا. سو بہنوں بھائیوں ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا خدا ہے. سب پرابلم جتنی بھی ہم کٹھی کر لیں, پوری دنیا کی پرابلم, وہ بھی میرا اور آپ کا خدا جو ہے ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ دور کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہم سب کے آنسو پوچھنے کی پاور رکھتا ہے. صرف میرا اور آپ کا خداوند ہی ہے جو ہمارے آنسو پوچھ سکتا ہے. بہنوں بھائیوں وہی ہمارے جو ہے غموں کو جو ہے اس نے اپنے اوپر لیا, اور وہی ہمارے غموں پر جو ہے ملم پٹی کرتا ہے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم اب اپنے خدا کے لیے شکر گزار ہیں جو ہماری چٹان ہے اور ہماری پناہ گاہ ہے. ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارا زور ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, جو ہماری پاور ہے, جو ہمیں گرنے نہیں دیتا. ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. بہنوں بھائیوں انسان جب پریشان فکروں میں, مصیبتوں میں ہوتا ہے, ادھر ادھر پیس ڈھونڈتا ہے, لیکن خداوند کہتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ, میرے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے آ جاؤ, میں تمہیں ساری فکروں سے نکالوں گا. بہنوں بھائیوں بزرگ جب پریشان ہوتا ہے, بزرگ جو ہے جب
جو ہے فیل کرتا ہے کہ میں ویک ہو رہا ہوں، بزرگ کہتا ہے کہ میری پاور کہاں سے آئے گی، میرا زور کہاں سے آئے گا، میری فکروں کا حل کہاں سے آئے گا، میری زندگی میں یہ شادمانی کب آئے گی؟ بزرگ کہتا ہے کہ میری زندگی میں زور، میری زندگی میں پاور، میری زندگی میں یہ غموں کا حل جو ہے آسمان سے آئے گی، میری کمک جو ہے وہ خدا سے آئے گی، میری کمک جو ہے جو اس کائنات کا مالک ہے اس سے آئے گی۔ سو بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی فکریں جو ہے اس پر ڈال دیں، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مجھ سے آپ سے جو ہے وہ پیار کرتا ہے، وہ ہم سے جو ہے اس نے مجھے اور آپ کو جو ہے ایک کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہ آپ کو یونانی نہ کوئی یہودی رہا، نہ مرد نہ عورت، مسیح خداوند یسوع مسیح میں سب ایک ہیں۔ اس نے ہمیں ایک کر دیا، اس نے ہمیں جو ہے وہ ساری جو غلامی تھی، بڑا چھوٹا اور جو ہے ڈیفرنٹ قوموں میں سے خداوند یسوع مسیح نے سب ایک کر دیا۔ ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ساری فکروں کو جو ہے اپنے اوپر لے لیا، اور خداوند کہتا ہے میرے بیٹے میری بیٹی میرے پاس آ جا، خداوند کہتا ہے میرے پاس آ جا، میں تجھے سنبھالوں گا، میں ساری تیری فکریں جو ہے میں اپنے اوپر لینے کو تیار ہوں۔ سو بہنوں بھائیوں، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند اپنی پوشاک لے کے جو ہے ہمارے ارد گرد ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی پوشاک کا کنارہ چھوئیں اور جو ہے زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور اس کلام کے وسیلے سے خداوند میری اور آپ کی زندگی میں بہت سارا پھل لے کے آئے۔ آمین آمین آمین۔